بات ہوگی جو ہے آصف علی زرداری سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے ایس سی او سمٹ سے پہلے۔ شہری رحمان صاحبہ ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو روکنا پڑا تھا، اس کے لیے معذرت، اور دوبارہ آپ جوائن کر رہے ہیں، ہمیں بہت شکریہ۔ صدر آصف علی زرداری سے آج ملاقات متوقع ہے، ایک دن قبل وفود کے ہمراہ آئے ہیں، کتنا اہم ہے، سگنیفیکنٹ ہے چینی پریمیئر کا دورہ؟ جی میں سمجھتی ہوں بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا 11 سال کے بعد ہو رہا ہے، اور بیچ میں جب آنے کی کوشش کی گئی تھی اور پوری منصوبہ بندی ہو گئی تھی، یہ پی ٹی آئی کے دھرنوں اور ہجانیت پھیلانے کے پلان کے وجوہات کے بنیاد پر یہ رک گیا تھا، ان کا آپ کو یاد ہے وزٹ، تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا میں سمجھتی ہوں، اور سیٹ بیک تھی باہمی تعلقات کے لیے بھی۔ اب وہ صورتحال میں سمجھتی ہوں قابو میں آ گئی ہے پھر سے، اور مگر اس میں کافی کام بھی ہوا ہے، کیونکہ کسی چیز کو توڑنا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو پھر ری بلڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو سب نے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری اور اب شہباز شریف پرائم منسٹر کی حکومت نے بھی بہت کوشش کی ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس پر جو بنیادیں گوادر کے حوالے سے ڈالی گئی تھی وہ اب آگے بڑھیں گی، کیونکہ انہوں نے یہ آپ کو یاد ہے زرداری صاحب نے گوادر پورٹ چائنیز کو دیا تھا جب وہ جا رہے تھے ایز پریزیڈنٹ۔ اب جو پیش رفت ہے، میں نے سنا کہ وہ ورچوئلی اس کا افتتاح بھی کریں گے پورٹ کا، تو پھر یہ ایک میں سمجھتی ہوں ممکن ہے کہ اب ایک جسے کہتے ہیں نا مومنٹم اس پہ شروع ہو جائے آگے بڑھنے کا، اور یہ ایک بہت وسیع تر کنیکٹیویٹی کا ہب بن سکتا ہے ایسے حالات میں، عالمی حالات میں، جب گلوبل ٹریڈ وغیرہ اور مڈل ایسٹ میں تنازعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ کرنا، اس کو آگے لے جانا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے شہری رحمان صاحبہ، یہ کہیے گا کہ دو بڑی جوہری طاقتیں روس اور چین کے وزراء اعظم پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، امریکہ اس سارے منظرنامے کو کس طرح سے دیکھ رہا ہوگا؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتی کہ امریکہ کو کوئی ایسی اس پر خاص پریشانی ہونی چاہیے یا تشویش کا کوئی یہ متحمل ہے، کیونکہ دیکھیے ایس سی او ایک پرانا ادارہ ہے، کوئی آج اور کل کا نہیں بنا ہوا، اس کی شمولیت بڑھتی جا رہی ہے، کچھ آبزرورز بھی ہوتے ہیں، کچھ دوسرے ادارے بھی، کچھ ممالک شروع آئی تھنک جوائن کرنے کی کوشش میں ہیں، تو یہ ظاہر ہے اس کا دائرہ تو وسیع ہوتا جائے گا، اور میں نہیں سمجھتی کہ جو امریکہ کی اپنی ترجیحات ہیں جس میں انہوں نے ہر قسم کے ریجنل گروپنگز بنائی ہوئی ہیں، چاہے وہ کواد ہو، چاہے وہ نیٹو کا حصہ ہو، اس طرح کے بہت گروپنگز ہیں، اور دیکھیے یوریشیا جو ہے اور ایشیا خاص طور پہ اب تو ایک مستقبل کا بڑھتا ہوا پاور سب کو نظر آتا ہے، وہ ایک محور بھی بن چکا ہے اکنامک گروتھ کے حوالے سے خاص طور پر، تو یہ ذرا سا ان کی میں سمجھتی ہوں ان کے لیے چین کے حوالے سے وہ ایک ہر چیز کو ایک چیلنج سمجھتے ہیں، اور روس کے حوالے سے بھی، لیکن ایس سی او ایز سچ جو ہے یہ ایک کوئی نیا ادارہ نہیں ہے، اور اس کے آگے بڑھنے سے، اس کی یہاں ہوسٹنگ سے مجھے نہیں سمجھتا، میری فہم میں کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے کہ اسے ایک چیلنج سمجھا جائے امریکہ کو۔ ہمارے روابط سب سے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ہم نان نیٹو ایلائی رہے ہیں، اور اس میں کوئی زیرو سم بات نہیں ہے جی کہ ایک کے ساتھ دوستی ہے تو دوسرے کے ساتھ دشمنی کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ اچھا، امریکہ ہمیشہ سے چاہتا رہا ہے کہ یا آپ چین کے کیمپ میں ہوں گے یا آپ امریکہ کے کیمپ میں ہوں گے، آپ امریکہ میں پاکستانی سفیر بھی رہی ہیں، ایسے وقت میں جب یوکرین وار ہو رہی ہے، روس کا بڑھتا ہوا انفلوئنس خطے میں، پھر اس کے باوجود جب غزہ وار ہو رہی ہے، چین جو کہ اس سے پہلے سعودی عرب کو قریب لا چکا ہے اپنے ایران کے ساتھ، تو ایسی صورت میں آپ سمجھتی ہیں کہ چائنا اور رشیا کا بڑھتا ہوا انفلوئنس کے طور پہ دیکھا جائے گا یا اسے ایک ایس سی او کانفرنس کے طور پہ دیکھے گا امریکہ اور دیگر ویسٹرن کنٹریز؟ دیکھیے جو بھی ان کی سوچ ہے وہ اس کی ایک دم عکاسی تو نہیں کریں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اس سے کوئی پریشانی ہے یا یہ کوئی تشویش کا باعث بنتا ہے کہ دائرہ ان کے انفلوئنس کا یا اثر و رسوخ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، جیو پالیٹکس میں بھی اور اقتصادی مطلب تجارت میں اور دوسرے امور میں، ٹھیک ہے، تو وہ تو اپنی چین سے ٹریڈ ڈی کپلنگ بھی کرتے ہیں، پھر ملاقات بھی کرتے ہیں، وہ دیکھیے مکمل روابط تو توڑتے نہیں ہیں۔ جہاں تک روس کی بات کر رہے ہیں آپ،
تو پاکستان نے تو یوکرین کے حوالے سے کہا ہے, ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہم زور زبردستی کے بنیاد پر ظاہر ہے ایک پوزیشن رکھتے ہیں کہ سوورن ممالک کو میں قبضہ نہ کیا جائے, لیکن اسی حوالے سے پھر کشمیر کو بھی آپ دیکھ لیں اور غزہ کو بھی دیکھ لیں, جہاں مقبوضہ فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں جی, اور قابض فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہاں کے جو پاپولیشنز ہیں وہ ایک وسیع تر کالونائزیشن کے پروجیکٹ دونوں ممالک میں, دونوں علاقوں میں وہ پروجیکٹ کے وکٹم بنے ہوئے ہیں. تو دیکھیے پھر بات کو نکلتی ہے تو دونوں طرف ہو سکتی ہے نا. بالکل میں نہیں سمجھتی کہ ایس سی او کے حوالے سے اتنی کسی کو تشویش ہونی چاہیے کہ کوئی کیمپ میں ایک کیمپ سے نکل کے دوسرے کیمپ میں چلا گیا. یہ دنیا آپ دیکھیں کولڈ وار کی کوشش جو ہوتی ہے وہ ہوتی رہے, لیکن اب وہ کولڈ وار کے جو دوسرے ممالک ہوتے ہیں انہیں آپ نہ کہیں کہ وہ زبردستی چوز کریں, کوئی چوائس کریں, مطلب انتخاب کریں ایک کا یا دوسرے کا. ہمارے لیے ظاہر ہے چین کی بہت بڑی اہمیت ہے کیونکہ ہمارے بارڈرز بھی نزدیک ہیں اور ایک بہت پرانا آئرن بردر والا رشتہ ہے. ہر مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہر سیکیورٹی کاؤنسل ووٹ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور امریکہ دوسری طرف ہمارا بہت ساری صورتحال میں پارٹنر رہ چکا ہے, نان نیٹو ایلائی رہ چکا ہے, تجارتی ابھی بھی بہت بڑا پارٹنر ہے, مطلب ہمارا ڈیسٹینیشن ہے ایکسپورٹس کے لیے. تو ہمیں کوئی کیمپ میں پوچھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, دنیا بائنری سے آگے نکل گئی ہے. جی بہت شکریہ سینیٹر شیری رحمان صاحبہ. ہمارے ساتھ سابق سفیر اعزاز چودھری صاحب بھی موجود ہیں. اعزاز چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ کہیے گا کہ آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چینی وزیر اعظم